چاہے ہماری سیکیورٹی واپس لی جائے، چاہے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک کمیشن اعلیٰ سطح کا قائم ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ہم اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور تم نہیں دو گے تو ہم اسلام آباد پولیس سے کہیں گے، ہم وزیر اعظم سے کہیں گے بھائی آپ اپنی پولیس بھیجیں۔ جوڈیشل کمیشن بنانا کسی کے کہنے سے نہیں بنائیں گے، وہ موصوف وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں ابے نہیں بناؤ، اپنی مرضی سے بناؤ یار۔ بھائی اس کا مطلب آپ تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ حکومت آپ کی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انکوائری کمیشن ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت ایک کمیشن اعلیٰ سطح کا قائم ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ہم اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری سیکیورٹی واپس لی جائے، چاہے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں۔ جھنجھلاہٹ میں، فرسٹریشن میں جو بھی اقدامات اب تک کیے اور آگے آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کے حکومتی جبر کو سہا ہے، سینکڑوں مقدمات کا سامنا کیا ہے، لیکن ہم گل پلازا کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ اور پھر آپ اگر ابھی تو ہم نے صرف ثانیہ گل پلازا پر بات کی ہے، ان کے مظلوموں جو شہداء ہیں، ان کے لواحقین، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں معاوضہ دیں یا ہمیں مالی طور پر کم، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کے جوارے، ان کی ہڈیاں، ان کے اعضاء، ان کے جو دھڑ جتنے بھی محفوظ ہیں یار وہ تو دیں، گنتی پوری کریں، کاؤنٹ پورا کریں، ہمیں گنتی دیں۔ اور اگر گنتی پوری نہیں کر رہے، کاؤنٹ پورا نہیں کر رہے تو آپ مطلب یہ کہ پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانا کسی کے کہنے سے نہیں بنائیں گے، وہ موصوف وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں ابے نہیں بناؤ، اپنی مرضی سے بناؤ یار، ہماری بات پر کان نہ دھرو جیسے نہیں دھرے تم نے، لیکن جوڈیشل کمیشن بنا دو اور ہماری ذمہ داری لے لو، کراچی کی ذمہ داری لے لو، اگر نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کر دو، 147 میں خود دے دو یا 149 میں وہ لے لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تمہارا عمل تو 147 والا، آرٹیکل 147، اس کے تحت تم خود کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تم نے سیکورٹی واپس لی۔ اگر کچھ لوگوں کی واپس کی بھی تو ہمارے کتنے ہی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، انہیں بھی جو تھوڑی بہت خانہ پوری آپ نے کی تھی، جو تھوڑی بہت سیکورٹی دی تھی، وہ بھی واپس کریں بھائی۔ مطلب یہ مانگ نہیں رہی، تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم نہیں دو گے تو ہم اسلام آباد پولیس سے کہیں گے، ہم وزیر اعظم سے کہیں گے بھائی آپ اپنی پولیس بھیجیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ وفاقی ٹیریٹری بنا دیں، ہمارے پاس کیا چارہ رہ جاتا ہے۔ پھر آپ کا یہ عمل جو بشمول چیئرمین کنوینئر خالد مقبول صدیقی بھائی، ہم سب کی جس طرح رات کو سیکیورٹی واپس لی گئی، ہمارے تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو بھی جو ایک خانہ پوری کے لیے سیکیورٹی دی ہوئی تھی کچھ پولیس کے اہلکار، ان سب کو واپس لے کر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ملک کے ہر خاص و عام کو، اور خاص طور پہ ملک کے خواص کو، وفاقی حکومت کو، اور ہمیں یہ آپ نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہماری زندگیوں سے متعلق جو سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو خود آپ کے اداروں نے یہ تھریٹ ہمیں باور کرائیے اور ہمیں بتایا ہے کہ بھائی آپ کے ڈی آئی جیز نے، آپ کے ایس ایس پیز نے کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی کو خطرات ہیں، آپ دیکھ بھال کر اپنی موومنٹ کریں۔ یہ آپ ہی کی پولیس کا ادارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری سیکورٹی کو تھریٹ ہے، اور آپ ہی ہماری زندگی کے تحفظ اور ہماری سیکورٹی کی ضمانت دینے کی ذمہ داری اور اس بوجھ سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ ہماری سیکورٹی ودرا کر کے آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا۔ تو پھر کیا اسلام آباد کی پولیس سے کہا جائے کہ وہ ہمیں سیکورٹی دے؟ کراچی کے عوام ڈمپر لوڈر، بڑے بڑے کنٹینرز، ٹرالرز بے دردی سے کچلے جائیں، مارے جائیں، رہزنی چھینا جھپٹی کی واردات میں جانوں سے چلے جائیں، ننھے بچے کھلے گٹر مین ہول میں گر جائیں، تو بھائی اس کا مطلب آپ تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ حکومت آپ کی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری اٹھائیں، بلکہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، اور آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں اس فرض سے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام کی طرف سے ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں،